پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے، اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل یہی پیغام کہ بہت قریب ہے اس دن کی آمد کہ جس دن کے بعد توبہ قبول نہ ہو سکے گی۔ تو ابھی یہ زمانہ مثل شب عاشور کے روز عاشور سے پہلے والا ہے کہ جو تائب ہو سکے ارادہ خدمت فرزند زہرا کر سکے تیار ہو جائے۔ روز عاشور پھر جان قربان کرنے کا دن ہوگا، پھر اس کی مہلت نہ مل سکے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خدا کا بڑا احسان ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایام فاطمیہ اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں؟ تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ایام فاطمیہ آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہے، آپ منائیے نہ منائیے ایک ہی مجلس کیجیے۔ آپ سے کس نے کہا؟ رہا سوال یہ کہ کیا شادیاں، کیا خوشیاں اور تقریبات ہو سکتی ہیں؟ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مولا ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد رسول خدا نے پورا سال غم کا منایا تھا، تو کیا پورے سال کو شادی نہیں ہوئی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا کہ پورے سال میں کوئی عید نہ آئی ہو، پورے سال میں کوئی تقریب نکاح کی نہ ہوئی ہو؟ تو غم منانا اپنے مقام پر ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب سے ایام فاطمیہ کا آغاز ہو جائے تو اب غم کے علاوہ کچھ اور نہ رہا۔ اس کی پابندی کیجئے صرف ان مخصوص تاریخوں میں جو ایام شہادت سے متعلق روایتوں میں آئی ہیں، اور اپنی ہر خوشی اور ہر تقریب کو پورے سال پر ایسا رکھیے کہ تقریب ہو، خوشی ہو، شادی ہو، مگر آل محمد کی ناراضگی نہ ہو۔ اور کیا آپ مجھ سے بہتر نہیں جانتے یہ بات کہ میرے اور آپ کے گھروں میں جب کوئی دولہا بنایا جاتا عروس، تو کیا جناب علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھ رہے؟ یہ تو غم ہے، یہ خوشی ہے، آپس میں کیسے میچ کرے گی؟ تو اگر سال بھر چاہے غدیر ہو، ربیع الاول کی 17 ہو، رجب کی 13 ہو، اگر میں اپنے بیٹے کو دولہا بناتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اکبر کا ماتم کروں۔ کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ یہ پیروی حضرت امام سید سجاد کہوں یا پیروی حضرت زینب کبریٰ کہوں کہ اگر آل محمد کو آپ اپنے تقریبات میں بلانا چاہتے ہیں تو غم کربلا کے بعد بلانے کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ غم آل محمد کا بیان کر لیا جائے، ورنہ تو چلیے چھوڑیے اس بات کو بھی۔ میں اپنے بیٹی کی شادی کر رہا تھا اپنے باپ کے انتقال یا اپنی ماں کے انتقال کے بعد، جب میرا بیٹا
دولہا بن رہا تھا مجھے میری ماں کی دعائیں، میرے باپ کا چہرہ سامنے آ رہا تھا، میں رو رہا تھا کہ ابا حضور زندہ ہوتے بڑی محبت سے اسے پالا تھا، اماں ہوتی تو اس کا صحرا دیکھتی کتنا خوش ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ تو سب مل کے کیا کہتے تھے کہ روئیے مت، یہ تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اگر اپنی خوشی کے موقع پر کوئی اپنا عزیز یاد آ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کیا فرق پڑتا؟ بس خیال یہ کرنا ہے کہ اتباع معصوم رہے، خوشی رہے یا غم رہے، ایسا کبھی نہ ہو کہ معصوم کی مخالفت ہو جائے۔ تو ایام فاطمیہ کے حوالے سے گرچہ یہ جمادی اولیٰ کے ان ایام میں ہم ہیں کہ جن میں کل کی تاریخ و تاریخ ہوگی، جنگ جمل کا حوالہ بھی کل سے ہے، اور جنگ جمل کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت اور مصائب کا حوالہ بھی کل سے ہے۔ 13 ہے جمادی الاولیٰ، 75 دن کی روایت کے اعتبار سے سیدہ کی تاریخ شہادت، مگر 3 دن پہلے کیا ہوا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے آخری جملہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ جب میں یہ سیاہ لباس پہن لیتا ہوں یا جب ایام عزا کے ایام فاطمیہ کے بینر لگ جاتے ہیں تو مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ رونے کے دن اہل بیت کے اور میں گناہ کر رہا۔ تو اگر یہ بہانہ تقوی کا بن رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ سیدہ کی شہادت تو 1 تاریخ کو کسی ہوگی، مگر مصائب سیدہ تو مسلسل تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یا 40 دن کی روایت ربیع الثانی کی 8 تاریخ، یا 45 دن کی روایت ربیع الثانی کی 13 تاریخ، یا 75 دن کی روایت جمادی اولیٰ کی 13 تاریخ، یا 95 دن کی روایت جمادی الثانی کی 3 تاریخ۔ ایک کوئی تاریخ ہوگی نا بی بی کی شہادت۔ شہادت سے پہلے کیا ہے؟ شہادت تو 1 دن کا واقعہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ مولا حسین تو 1 دن شہید ہوئے تھے 10 محرم کو۔ 9 محرم کو ماتم کیوں کرتے ہو؟ 8 محرم، 7 محرم، 6 محرم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اور مولا کی شہادت کے بعد سویم، مولا کا سویم، مولا کا چہلم، اب ماتم کیوں کرتے ہو؟ آپ کہیں گے نا کیسے اپنے باپ کے چہلم کے بعد ہم سے ہنسا نہیں جاتا، تو کیسے ممکن ہے کہ حسین کا ماتم روک دیں؟ بس عزیزو، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ زبان پہ لے آئیں جو بعد میں ہماری آخرت کو برباد کر دے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی کی پرواہ مت کیجئے، آپ کرنا چاہتے ہیں مجلس کیجئے، نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے۔ آج سے 20 سال پہلے کون سی مجلسیں ہوتی تھیں ان تمام دنوں کے اندر؟ تو آپ بھی مت کیجئے۔ مجلس کرنا نہ کرنا موضوع نہیں ہے، ایام فاطمیہ کی مخالفت مت کیجئے، اس لیے کہ یہ مخالفت مجھے اور آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ سیدہ اتنی مظلومہ ہے کہ اگر 1 دن نہیں، 10 دن نہیں، یہ 20 دن نہیں، ساری زندگی بھی
اگر انسان سیدہ کی مصیبت کو یاد کر کے رونا چاہے تو حق تعزیت ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عزیزو، 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا وہ جملہ سن لیجئے اور بس اس پہ گفتگو تمام کر دوں گا. 10 جمادی الاولیٰ کو تاریخ بتاتی ہے اہل بیت کی کہ جناب سیدہ نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے جناب زینب کو بلایا تھا. جناب زینب کبریٰ کتنی بڑی ہوں گی؟ جب ماں 18 سال کی ہے تو بیٹی کتنی بڑی ہوگی؟ 5 سال کی یا 6 سال کی؟ اختلاف ہے. وقت شہادت سیدہ فاطمہ زہرا بی بی کی بڑی بیٹی یا 5 سال کی ہے یا 6 سال کی. اپنے قریب بلا کے ارشاد فرمایا، ایک پیراہن حضرت ابراہیم کا میراث میں چلا آتا تھا انبیاء کی، اسے نکال کے اپنی بیٹی زینب کے حوالے کیا. بیٹی ماں تو نہ رہے گی، جس دن تیرا بھائی حسین تجھ سے یہ لباس طلب کر لے، سمجھنا وہ دن تیرے بھائی کی زندگی کا آخری دن ہوگا. وہ پیرہن حسین جناب زینب کبریٰ کے سپرد کیا. سیدہ فاطمہ زہرا نے جمادی اولیٰ کی 10 تاریخ تھی. آئے زینب کبریٰ، لباس کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے ملا، واہ حسینہ واہ